اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، 11 ذی الحج اور عید کا دوسرا دن ہے اور یہ مبارک دن جمعے کا دن بھی ہے۔ تو سب سے پہلے میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو جمعے کے دن کی بہت بہت مبارک ہو، اور اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک اس مبارک دن کے صدقے آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کرے، آپ کی تمام نیک حاجات دلی مراد کو پورا کرے، آپ کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا دے، آپ کو اپنے غیب کے خزانوں سے نوازے۔ جو لوگ بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اولاد جیسی نعمت سے نوازے، اور جو لوگ بیمار ہیں اللہ رب العزت انہیں صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت کی رحمت ہمیشہ ہم پر موسلا دار بارش کی طرح برستی رہے، آمین۔ دوستو، جمعے کے دن کی فضیلت تو آپ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ دن تمام دنوں کا سردار دن ہے، اور یہ دن اگر ماہ ذی الحج میں آ جائے تو اس کی فضیلت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور اگر اس دن عید آ جائے تو اس دن کی اور زیادہ فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ عید کا دوسرا دن اور جمعے کا دن ہے۔ تو آج میں آپ کے ساتھ جمعۃ المبارک کے دن یعنی کہ عید کے دوسرے دن کا ایک بڑا ہی طاقتور اور مجرب عمل شیئر کروں گا۔ دوستو، یہ عمل، یہ وظیفہ آپ کسی بھی پریشانی سے نکلنے کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، چاہے اولاد کی پریشانی ہے، رزق کی پریشانی ہے، کاروبار کی پریشانی ہے، نوکری نہیں مل رہی، نوکری نہ ملنے کی پریشانی ہے، بچے بچیاں جوان ہیں، کوئی مناسب رشتہ نہیں مل رہا، اچھے رشتے کے لیے پریشان ہیں، یعنی کہ آپ کی زندگی کی کوئی بھی پریشانی ہے، تو اس پریشانی سے نکلنے کے لیے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھیں، پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسے آپ پر موسلادھار بارش کی طرح برستی ہے۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا کیسے ہے؟ دوستو، اس کے فوائد تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں کہ اگر آپ کے گھر میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی پریشانی ہے تو اس پریشانی سے، اس مصیبت سے نکلنے کے لیے آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ ذاتی طور پر کسی پریشانی میں مبتلا ہیں تو اس پریشانی سے چھٹکارے کے لیے بھی آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے آپ کی اس پریشانی کو ختم فرما دیتا ہے۔ اب عمل پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ جمعۃ المبارک کے دن نماز عصر کے بعد سے لے کر اذان مغرب سے پہلے پہلے اس درمیانی وقت میں آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں، 1 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں، 5 مرتبہ پڑھیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن کوشش کریں کہ درود ابراہیمی پڑھا جائے، کیونکہ جمعۃ المبارک کے دن درود پاک پڑھنے کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا جائے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، ان کلمات کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی کہ ان کلمات کو آپ نے صرف 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ ان کلمات کو 100 مرتبہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ اللہ رب العزت کے یہ 2 بڑے ہی پیارے اور صفاتی نام ہیں، رحمان اور رحیم،
ان دونوں ناموں کو بھی آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ ان دونوں ناموں کی بھی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، لیکن یاد رہے کہ آپ نے ان دونوں ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے۔ یا رحمان یا رحیم یہ ایک ہو گیا، یا رحمان یا رحیم یہ دو ہو گئے۔ اس طریقہ کار سے آپ نے 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے ان دونوں ناموں کو پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ دونوں عمل کر لیں، 100 مرتبہ اللہ الصمد کا ورد کر لیں اور 100 مرتبہ یا رحمان یا رحیم ان دونوں ناموں کا ورد کر لیں، تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ پھر آپ نے بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے کہ یا میرے پروردگار، اے دونوں جہاں کے مالک، میری فلاں فلاں پریشانی ہے، اس پریشانی کو اپنی رحمت سے دور فرما دے۔ یقین جانے کہ آپ کے ہاتھ اٹھانے میں دیر ہو سکتی ہے، لیکن آپ کی دعا کی قبولیت میں ذرا بھی دیر نہیں لگے گی۔ آپ کی دعا ساتوں آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش تک پہنچ جائے گی اور اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں آپ کی دعا کو فوراً قبول و منظور فرما لے گا۔ دوستو، بات یہ ہے کہ آپ کا یقین پختہ ہونا چاہیے۔ آپ جس پختہ ارادے کے ساتھ، جس پختہ یقین کے ساتھ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھیں گے، اتنی جلدی آپ کو اس عمل کے، اس وظیفے کے پڑھنے کا فائدہ ہوگا۔ اور اگر آپ کا یقین کمزور ہوگا تو پھر آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ جو بھی عمل کریں، جو بھی وظیفہ پڑھیں، اس کے لیے آپ کے یقین کا پختہ ہونا بہت ضروری ہے۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، ماہ ذی الحج کا مبارک مہینہ ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ آج 11 ذی الحج اور جمعے کا مبارک دن ہے تو اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے صرف آج ہی پڑھنا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو ماہ ذی الحج کے باقی جتنے بھی جمعۃ المبارک کے دن آئیں، ان دنوں میں آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ چاہیں کہ اس وظیفے کو آپ نے اپنی زندگی کا معمول بنانا ہے تو پھر ہر جمعۃ المبارک کے دن اپنے قیمتی وقت میں سے تھوڑا سا وقت نکال کر اس چھوٹے سے آسان سے عمل کو کر لیا کریں، کیونکہ اس عمل کے پڑھنے سے آپ کی پریشانیاں دور ہوں گی، آپ کے گھر میں، آپ کے کاروبار میں خیر و برکت ہوگی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ پر موسلا دھار بارش کی طرح برستی رہے گی۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، ایسے موقع بار بار نہیں ملتے۔ اللہ رب العزت نے یہ موقع عطا کیا ہے، اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہو کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ 11 ذی الحج جمعۃ المبارک کے دن مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔